Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani for hosting the 5th Least Developed Countries Conference here in Doha. Qatar has a long-standing tradition of hosting such major events, from the Doha round of trade negotiations in 2001, launching the Doha Development Agenda to improve the aspects of developing countries, to hosting the second South Summit in 2005, the largest gathering of leaders from the developing world. Excellencies, as we come to the end of the Istanbul Programme of Action, we chartered out a vision and strategy for the sustainable development of LDCs. It is both timely and important to revisit its implementation. Despite progress in some areas, implementation of the Istanbul Programme of Action has remained insufficient and uneven. Only 4 countries were able to graduate out of least developed status. In fact, the LDCs were victims of the pandemic of inequality, unavailability of vaccines, technologies, finance, and opportunities. And they continue to be affected by the climate crisis, with cascading effects of different shocks, often at the same time. Ladies and gentlemen, while LDCs make up 14% of the global population, they account for only 1.3% of the global GDP, 1% of the global trade, and merely 1.4% of the global FDI. These multiple crises have taken a heavy toll on the least developed countries. Their GDP growth has plummeted, international trade has shrunk, poverty and food insecurity has risen, inequality has widened. Due to these factors, developing countries like Pakistan have also suffered a severe setback to their developmental goals. Mr. President, I am here to express Pakistan's full support and solidarity with the developed countries in their quest for social progress and economic prosperity. As we move towards the implementation of the Doha Programme of Action, Pakistan will continue to advocate several specific steps to advance sustainable development, including in the LDCs. However, meeting its ambitious targets will require revitalized global partnerships based on effective means of implementation in the following priority areas. Number 1, we must address vaccine inequity through adequate and timely access to safe and effective vaccines for LDCs. Second, the historical commitment of ODA, comprising 0.7% of the GNI of OECD countries, must be fulfilled, of which 0.15 to 0.2% must be allocated to the LDCs. Third, we must address the increasingly unsustainable debt burden of many LDCs. It is a matter of great concern that 6 LDCs are classified as suffering from the debt burden, while 17 are at high risk of debt distress. Fourth, we must provide universal access to social protection in order to support the most needy and vulnerable. Fifth, we also need to reform
the unequal international financial architecture, make it people-centric and designed to address special needs and weaknesses of the LDCs. Lastly, an international technology compact aligned with the SDGs should be adopted. It should offer easy access to the developing countries to relevant advanced technologies, develop their productive capacities, and bridge the digital divide. This would enable the least developed and other developing countries to participate on an equal footing in the emerging knowledge-based global economy. Mr. President, I am pleased to note that the Doha Programme of Action sets an ambitious target to enable 15 additional LDCs to meet the criteria for graduation by 2031. Concrete measures agreed upon in the Programme of Action, such as online university, an international investment support center, and a system of food stocks for the LDCs are laudable. Putting the welfare of the millions of people belonging to the LDCs at the center of affirmative policy action remains our most cherished goal. Let me assure you that Pakistan will actively support the implementation of the Doha Programme of Action, including within the framework of South-South cooperation. Before concluding, Mr. President, I would once again like to congratulate my brother, the Amir of Qatar, the government of Qatar, for the immaculate arrangements of this conference. Qatar has further bolstered its standing in the Community of Nations as a champion of sustainable development of the Global South. The beautiful city of Doha has indeed emerged as a global center of international events, as so very ably demonstrated through the successful hosting of the FIFA World Cup last year. I thank you all and thank you very much for providing this opportunity. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की 5वीं कॉन्फ्रेंस कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हो रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात दरीना और खुशगवार हैं। कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की पायदार तरक्की के लिए कॉन्फ्रेंस का बरवक्त इनेकाद किया गया। हमें मिलकर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की आवाम की तरक्की के लिए इक़दाम करना होंगे। पूरी दुनिया में गुर्बत और ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इस फोरम की भरपूर हिमायत करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात ने कम तरक्की याफ्ता ममालिक को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इस फोरम से तमाम अहम फोरम्स पर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की आवाज़ उजागर करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के अवाम की तरक्की के लिए काम करना होगा। पूरी दुनिया में गुर्बत और ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए वैक्सीन की फराहमी तसलसल के साथ यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के कर्ज़ की शराइत को आसान करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के अवाम को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कम तरक्की याफ्ता ममालिक को जदीद टेक्नोलॉजी में भी मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का कॉन्फ्रेंस से खिताब, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात दरीना और खुशगवार हैं। वो मुल्क जो अल्लाह के नाम पर बना हो, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जानें ज़ाय की हों, और जिसका विजन रियासत मदीना से लेकर अल्लामा इकबाल से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक आ रहा हो, उस मुल्क के अंदर जब प्रायोरिटीज गड़बड़ हो जाए तो दैट ऑलमोस्ट इज द वर्स्ट सिचुएशन। प्रायोरिटीज सही हो, आदमी गरीब हो, मिस्कीन हो, परेशान हो, पढ़ा लिखा ना हो और कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो, डजेंट मैटर, मगर अगर प्रायोरिटीज ही मुल्क की गड़बड़ हो जाए तो फिर दैट्स बैड न्यूज़। तो लिहाजा जब मैं ये गुफ्तगू करता हूँ आप लोगों से तो आपको जिम्मेदार ठहराता हूँ।
اس وجہ سے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ آپ نہیں تو کون کرے گا؟ وہ غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کیا ذمہ داری یار؟ وہ تو روزی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ میں پرسوں ترسوں مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجا جو میں نے پولیٹیکل لیڈرز کو بھیجا، اپنے دوست کو بھی بھیجا، جس کے اندر وہ غریب آدمی، اس کا انٹرویو ہو رہا ہے، اس کا انٹرویور پوچھتا ہے کہ تم کیا کر، اس نے کہا 500 روپے روزانہ بنانا میرے لیے مشکل ہے۔ کہنے لگا 2 بچے ہیں گھر میں، ان کو دودھ پلانا میرے لیے مشکل ہے۔ تو امیجن ہوز ریسپانسبل۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، اٹ جسٹ کریٹس ڈیسپریشن، مگر اس ڈیسپریشن سے میرا اور آپ کا جو ول ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے کہ نہیں، اس کا مطلب میری ضرورت ہے زمین پر، اس کا مطلب وی ول ہیو ٹو ماڈیفائی دس کنٹری، وی کانٹ لیو اٹ ٹو دوز who have no idea what is the misery the people of Pakistan are going through۔ وہ اپنی سیاستیں کریں، ملک کے اندر نئے نئے قوانین ڈالیں۔ مجھ جیسے آدمی پر جب میں پریسیڈنسی میں گیا، آپ کو تعجب ہوگا سن کر، آئی ایم ڈائیگریسنگ فرام دا ریئل تھنگ بٹ دس از دا ریئل تھنگ آلسو۔ جب میں پریسیڈنسی گیا تو میرے پر دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا تھا۔ For 2 years in the courts of Pakistan I was fighting the case of دہشت گردی against me۔ کیا مزہ، کیا کہوں میں، سیویئر ورڈز بھی ذہن میں آتے ہیں کہ ججز کو نظر نہیں آتا یار، ججز کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ کون دہشت گرد ہے، دہشت گرد پھر رہے ہیں آزاد، اور یہاں پر کھینچ کر وہ قانون لگایا جا رہا ہے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو مرواؤ، اس کے ساتھ یہ کرو، شیم۔ خیر باہر صورت، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، بٹ دس از مجھے جو تکلیف دیتی ہے وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ دیکھیے 4 چیزیں ہیں ریاست کے اندر جس کو اہمیت ہونی چاہیے اس وقت پاکستان کے لیے، پرائرٹیز وہ ہیں۔ ایک صحت بے انتہا ضروری، وداؤٹ ہیلتھ، یعنی چائنا نے جن چیزوں کو پرائرٹائز کیا جیسے ہی وہ کمیونزم سے نکلا تو اس کے اندر ایک چیز جو تھی وہ صحت تھی۔ دوسری تعلیم، ذہن میں رکھیں 2 کروڑ 20 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور ذہن میں رکھیں مقابلہ کس کا کر رہے ہیں اور حشر کیا کیا ہوا ہے ملک کا۔ انڈیا 100% چلڈرن گو ٹو پرائمری اسکولز، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان میں 68% گو ٹو پرائمری اسکولز۔ Who are responsible? The elite. This is not one government. This is a series of 30 or 40 years of education. پھر اس کے بعد بھی، اور بیچارے ان جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں، وہ تو اور ڈپرائیوڈ ہیں۔ یعنی ان کو اٹھا کر، جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اٹھا کر لے جاتے ہیں، جب اس کا وزن بڑھنے لگتا ہے تو گھر چھوڑنے لگتے ہیں، چھپاتے ہیں، معاشرے میں اس کو لاتے نہیں ہیں کیونکہ دے فیل شائی، دیر از اے ٹابو ان سوسائٹی۔ یہ شی واز انفارمنگ پیپل اباؤٹ بریسٹ کینسر، تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ ٹیلی ویژن پر چھاتی کا نام نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا پھر بیماری کس کو کہیں گے ہم، کس چیز کی بیماری ہے پھر؟ یہ ٹابوز ہیں۔ اسی طرح سے معاشرے کے اندر جو افراد باہم معذوری موجود ہیں ان کو خاندان چھپاتا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا ہیلتھ، ایجوکیشن، ویلفیئر، دس از ویلفیئر، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی بوتھ ہیو این ایٹیٹیوڈ کہ دس از ناٹ این ایشو آف ویلفیئر، دس از اے میٹر آف دیئر رائٹ، دس از اے میٹر آف واٹ وی مسٹ ڈو۔ اس کا چیریٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب جابز کے لیے انسٹیٹیوشنز اور ملٹی نیشنل سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ دس از ناٹ چیریٹی۔ آپ بائی لا 2 to 4%، 2 to 5% امپلائمنٹ ہے، مگر ایک اور کسر ہے، وہ جو میچ میکنگ ہے، جیسے شادی کے اندر میچ میکنگ ہوتی ہے، وہ میچ میکنگ ہے از نان ایگزسٹنٹ۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ جی کمپیوٹر آپریٹر لگا دو، ان کو ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے نا، ٹیلی فون آپریٹر لگا دو، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ You see, you should create jobs, create new jobs to match their abilities۔ سوسائٹی اسی کو کہتے ہیں، ہمدرد سوسائٹی اسی کو کہتے ہیں۔ کانسیپٹ آف ریاست مدینہ ایک سوسائٹی ویلفیئر کی، اتنا آپ کا قرآن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ ایک صحابی کو شاید تم نے نگلیکٹ کیا جو نابینا تھے۔ امیجن کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرائرٹیز بھی سوچ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نبی کو اس نے، نبی کو ہدایت دینے کا مطلب کہ ساری امہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ بی کانشیس آف پیپل ہو آر ڈپرائیوڈ آف سرٹن سینسرز اونلی۔
اچھا جی، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ویلفیئر اس معنی کر کے، اور عورت کو تعلیم کے راستے سے باہر، عورت کو روزی کے راستے سے باہر، عورت کو بی بی خدیجہ کی طرح ہو ایز اے بزنس وومن، عورت کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. بچیاں پڑھتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، شادی کر کے گھر چلی جاتی ہیں. وائی کانٹ وی میک اے سوسائٹی ویلکمنگ دیم؟ تم بچے بھی پیدا ہوں، گیو دیم ریلیف، برنگ دیم بیک ان ٹو ورکنگ. یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے ہائر ایجوکیشن؟ اور آپ کے لیے ایک فگر دوں آپ کی یونیورسٹی کے لیے، سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. اونلی 9% آف آر FSC اسٹوڈنٹس ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں. اور کمپیریٹیو فگرز ریجن کے کیا ہیں؟ نو کنٹری ان دا ریجن از لیس دین 22%. بنگلہ دیش، سری لنکا، ناٹ لیس دین 20، نن آف دم ناٹ لیس دین 22%. ہم نے وہاں بھی ایک باٹل پہلے تو نیچے ہی باٹل نیک بنا دیا، 2 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو چھوڑ کر سارا سٹرکچر بنا لیا، عورتوں کو چھوڑ کر سارا سٹرکچر بنا لیا. اور اس کے بعد بھی ہائر ایجوکیشن کے اندر بھی اتنا باریک پیرامڈ بنایا ہوا ہے کہ 9% سے زیادہ نہیں آتے. اب ان لوگوں سے میں کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ یار تعلیم کیسے عام ہو سکتی ہے؟ آن لائن ایجوکیشن کرو، انکریز دا کیپیسٹی. اگر کسی گاہک ہو، کوئی فیکٹری ہو اس کے پاس یا دکان ہو، وہ آ کر بڑے فخر سے مجھ سے کہے کہ جی آج 500 لوگ میرے پاس کوئی چیز لینے آئے تھے، اور مہینہ بھر سے اور کئی سالوں سے آتا ہے کہ روزانہ 500 لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں صرف 100 چیزیں رکھتا ہوں. بڑے پرائڈ سے لوگ کہتے ہیں جی 10,000 بچوں نے اپلائی کیا تھا، ہم صرف 1,000 کو ایڈمیشن دیا. وائی کانٹ؟ اگر کسی کمرشل سائٹ پر اگر کسی کو پتا چلے تو وہ اپنی دکان ڈبل کرے گا، اپنی صبح شام فیکٹری چلائے گا، 24 گھنٹے فیکٹری چلائے گا. اینڈ واٹ یور کنٹری نیڈز از نمبرز. یار 22 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کے لیے وی نیڈ نمبرز، ناٹ دا فیو ہو میک اٹ. وی نیڈ دا ہیوج مارجن آف پیپل ٹو میک اٹ. خیر، آئی ڈائیگریس بیکاز میں اتنا پریشان ہوں ملک کے حالات کے اعتبار سے، اور آپ کے سامنے اپنے پریشانی نہیں رکھوں گا تو کس کے سامنے رکھوں گا؟ تو جناب علی، اب زمانہ بدل رہا ہے. یہ دیز آر دا لاسٹ فیو ایئرز جب آپ ہمدردی کے اعتبار سے سوچ کر اپنے وسائل کے اعتبار سے ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. زمانہ بدل رہا ہے. دیر آر سینسرز ہیئر which will take care of a lot of issues of persons with disabilities. Let me tell you, there is a time which is coming, and you will have to read up to it, ورنہ میں بڑا ٹائم ضائع کر دوں گا آپ کو بتانے میں، کہ ٹوڈے میرا تعلق انفارمیشن سے اخبار، کتاب اور ان پٹ انٹو دا کمپیوٹر with my fingers.